ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ نکاح کے حرام ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اس کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ متعدد وجوہ ہیں، لیکن اب آپ نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ نکاح شریعت جہاں منع کرتی ہے اس میں سب سے پہلی چیز نسب، کہ نسب میں نکاح اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کہ کوئی آدمی اپنے نسب میں ان سے نکاح کرے جو اس کے بالکل قریبی رشتہ داریاں ثابت ہوتی ہیں، مثلاً والدہ ہیں، بہن ہیں، وغیرہ وغیرہ، پھوپھی ہے۔ یہ سارے ایسے رشتے ہیں نسب کے جو نکاح کو روکتے ہیں، ناجائز قرار دیتے ہیں۔ دوسری بات جو نکاح کو روکتی ہے وہ رضاعت ہے۔ یہ لفظ دونوں طرح پڑھا گیا ہے، رضاعت بھی اور رضاعت بھی، را کی زیر کے ساتھ بھی اور زبر کے ساتھ بھی۔ تو رضاعت یہ نکاح کو روک دیتی ہے۔ جس خاتون نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہے اور بچے کی عمر 2.5 سال سے کم تھی تو یہ اس کی والدہ شمار ہوں گی، اور اب ان سے اور ان کی بیٹی سے نکاح ناجائز ہو جائے گا اس بچے کے لیے جس بچے نے اس عورت کا دودھ پیا۔ اسی طرح وہ جو لڑکی ہے اس کی نانی اور دادی وغیرہ وغیرہ، رضاعت کے لمبے مسائل ہیں، مگر یہ کہ یہ دوسرا سبب ہے کہ اس کو نکاح کی اجازت نہیں دی جائے۔ تیسرا سبب مصاہرت ہے، یعنی سسرال۔ ساس سے نکاح کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، سالی سے، جبکہ بیوی زندہ اور نکاح میں ہو اللہ تعالیٰ نے نکاح کو منع فرمایا۔ یہ تیسرا سبب ہے۔ تو پہلا سبب نسب ہو گیا، دوسرا وہ رشتے جو دودھ پلائی سے ثابت ہوں، اور تیسرا وہ رشتے جو سسرال کی طرف ثابت ہوتے ہیں، ان میں بھی نکاح منع۔ چوتھا سبب نکاح سے رک جانے کا، یہ شریعت کے روک دینے کا، وہ شرک ہے۔ تمام وہ لوگ سوائے اہل کتاب کے جو بھی شرک کرتے ہیں ان سے مومن مرد اور عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ شرک ایسی چیز ہے جو مسلمان لڑکی کو بھی منع کرتی ہے، وہ کسی مشرک سے نکاح نہیں کر سکتی، اور اسی طرح شریعت مسلمان لڑکے کو بھی منع کرتی ہے کہ وہ کسی بھی مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ مسلمان ہے، اہل کتاب میں سے عیسائی اور یہودی خواتین جو واقعی عیسائی اور یہودی ہوں ان سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہونے کے بعد یا مسلمان ہونے کی حالت میں وہ سکھ، ہندو جو مشرک ہیں ان سے نکاح کر سکے، اس لیے کہ ہندو اب تک کی تحقیق کے مطابق اہل کتاب میں سے ثابت نہیں ہوئے۔ جب بھی کوئی اہل کتاب میں سے ثابت ہوگا شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے۔ وہ مرد کے لیے اجازت ہے، عورت کے لیے پھر بھی اجازت نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان لڑکی کسی عیسائی یا یہودی سے شادی کر لے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان مرد کسی عیسائی اور یہودی عورت سے شادی کر لے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے برعکس ہو جائے، یعنی لڑکی تو مسلمان ہو اور اس کا شوہر کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، وہاں پر وہ بھی ممانعت ہے اور پابندی ہے۔ اس لیے شرک جو ہے وہ اہل کتاب بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس کتاب ہے، تقدیر کو مانتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، وحی کو مانتے ہیں، تو اللہ نے انصاف کرتے ہوئے اپنی مخلوق سے مشرکین میں اور ان اہل کتاب میں پھر بھی فرق رکھا ہے اور اجازت دی ہے اور مردوں کو کہ وہ ان سے نکاح کر لیں، لیکن عورتوں کو اجازت نہیں۔ پانچویں چیز جو نکاح کو باطل قرار دیتی ہے وہ ارتداد ہے۔ شوہر یا بیوی جو بھی کفر کا جملہ بکے گا مرتد ہو جائے گا، اور ارتداد اس نکاح کو توڑ دے گا۔ مثلا شوہر نے یا اس کی بیوی نے مسلمان ہوتے ہوئے کوئی ایسا توہین آمیز جملہ، نفرت کا جملہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا، قرآن کریم کے لیے کہا، اسلام کے شاعر کا مذاق اڑایا،
تو یہ ارتداد کے زمرے میں سب چیزیں آتی ہیں، اور ارتداد کی وجہ سے یہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ارتداد ہے ایسی شدید چیز کہ کوئی صورت نہیں ہے کہ مرتد مرد اور عورت کسی سے نکاح کر لے جب تک کہ وہ اسلام میں واپس نہ آ جائیں۔ تو پانچواں سبب یہ۔ چھٹا سبب جو مرد کو نکاح سے روکتا ہے وہ 4 بیویوں کا ہونا ہے۔ 4 بیویاں اگر کسی نے کر لیں، اب 5ویں بیوی اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی ان 4 بیویوں میں سے کسی کو طلاق نہ دے۔ جب طلاق دے گا تو پھر ایک بیوی اس کی کم ہو جائے گی، جب کم ہو گئی تو وہ اس کمی کو پورا کرنے کی غرض سے چوتھی عورت سے نکاح کرتا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ 4 شادیاں بیک وقت کرتے تھے، تو 4 خواتین سے شادی تدریجاً یا بیک وقت کر لینا یہ سب درست۔ لیکن یہ 4 شادیاں اب اس کو 5ویں شادی سے روک دیں گی۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں نکاح نامے میں جو لکھا ہوتا ہے کہ دوسرے نکاح کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لے لی گئی ہے، اگر اجازت لے لی گئی ہے تو اس اجازت کے کاغذ کا نمبر اور وغیرہ وغیرہ یہ سب غیر شرعی قوانین۔ شوہر کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے دوسری شادی کی اجازت لے، وہ دوسری شادی کر لیتا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بشرطے کہ وہ عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی دونوں بیویوں کو رکھ سکے۔ پہلی بیوی سے اجازت لینا کوئی ضروری نہیں۔ یہ اس ملک میں وہ غیر شرعی قوانین ہیں جو کئی دہائیوں سے مسلط ہیں، اور چاہیے کہ اللہ کے قانون کو رائج کریں۔ اللہ نے جب دوسری بیوی سے اجازت لینے کو کچھ نہیں کہا، نہ حکم دیا ہے، نہ کہیں اشارتاً کنایتاً فرمایا ہے کہ پہلی سے دوسری کی اجازت لے لو، تو کیوں یہ قانون اس ملک میں مسلط؟ 7واں سبب جو نکاح سے روک دیتا ہے وہ 2 رشتوں کو جمع کرنا ہے، اللہ نے جنہیں حرام قرار دیا۔ پھوپھی اور بھتیجی دونوں کو نکاح میں نہیں جمع کیا جا سکتا۔ خالہ اور بھانجی، ان کو ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں دونوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور اس کا آسان سا قاعدہ کلیہ فقہا نے لکھا ہے کہ جن 2 عورتوں سے یہ مرد شادی کرنا چاہتا ہے ان 2 میں ایک کو مذکر بنا دیا جائے تو ان کی آپس میں شادی جائز نہ ہو۔ پھوپھی اور بھتیجی، مثلا بھتیجا ہے، ایک جنس تبدیل کر لی نا، پھوپھی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، جائز نہیں رہے گا۔ ایک پھوپھی ہے اور وہ بھتیجے سے نکاح کرنا چاہیے، جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے 2 ایسی عورتیں جن کا آپس کا رشتہ اگر ان میں سے ایک مذکر کر لیا جائے تو حرام ہو جائے گا، یہ چیز بھی اسے نکاح سے منع کرے گی۔ اور 8ویں چیز جو مرد کو روکتی ہے کسی عورت سے نکاح کے لیے، وہ 3 طلاقوں کا دے دینا۔ جب اس نے 3 طلاقیں دے دیں تو اب اس کے بعد اس کے لیے اس 3 طلاقیں دی ہوئی عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان مراحل سے نہ گزرے جو مراحل شریعت نے مقرر کی ہیں۔ 3 طلاقیں، اس کے بعد عدت، اور عدت گزارنے کے بعد عورت آزاد ہے، وہ جہاں چاہے اپنی شادی کر سکتی ہے، اس کو اختیار دیا ہے شریعت نے۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اب شوہر کہتا ہے کہ نہیں دوبارہ نکاح کر لیں اور یہ کر لیں اور یہ کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے عورت کے لیے جو بندش تھی نکاح کی، تم نے ساری حدود کو توڑ دیا، اس لیے اب یہ عورت مکمل طور پہ آزاد ہے۔ تو 3 طلاقیں خود مرد کو اس عورت سے جسے طلاقیں دی گئی ہیں نکاح سے روک دیتی۔ 9ویں صورت جو نکاح سے روکتی ہے وہ لعان ہے۔ لعان کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر یہ الزام لگاتا ہے کہ اس کے کسی اور مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ دونوں اس الزام کے بعد کورٹ میں پیش ہوں گے، قاضی کے پاس جائیں گے، اور قاضی 4 مرتبہ قسمیں اٹھوائے گا۔
شوہر قسم کھائے گا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میری بیوی کے تعلقات ہیں، دوسری تیسری اور چوتھی مرتبہ اور پانچویں مرتبہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت مجھ پہ پڑے اگر میں جھوٹا ہوں، اور اسی طرح عورت 4 قسمیں اٹھائے گی اور پانچویں مرتبہ وہ کہے گی کہ اللہ کا غضب مجھ پہ نازل ہو اگر میرا شوہر سچا ہے۔ یہ جب ہو جائے گا تو اسے کہتے ہیں لعان۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آ گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کا حکم دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو بار بار منع فرماتے رہے کہ دیکھو مت کرو ایسے، دیکھو مت کرو ایسے۔ اس آدمی کو بھی منع فرمایا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں سچا ہوں، اور وہ ساری قسمیں بلا درے کھا گئے۔ اور ادھر خاتون، اس نے 3 مرتبہ کہا، پھر وہ جھجکی اور اس نے آہستہ سے ایک جملہ کہا، جو لوگ اس کے قریب تھے انہوں نے سن لی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم ہے مجھ پہ کہ میں اپنے والد اور اپنے بھائیوں کو رسوا نہیں کروں گا، اور اسے احساس غالباً ہو گیا تھا کہ اب میری اولاد بھی ہو سکتی ہے اس سے، تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم ہے میں اپنے بچے کے ماموں کو رسوا نہیں کروں گی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا، مگر وہ قسم کھا گئی۔ جب اس نے قسم اٹھا لی اور مرد نے بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمعان ابدا، اب تو قیامت تک ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 طلاقوں سے بھی بڑی صورت ہے کہ 3 طلاق ہو جانے کے بعد پھر بھی کوئی راہ ہے نا، اس صورت میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کبھی بھی یہ دونوں اپنی بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے۔ یہ ہے وہ چیز جس کو شریعت کی نظر میں لعان کہتے ہیں، اور یہ 9ویں صورت ہے۔ اور 10ویں صورت یہ ہے کہ کوئی عورت جب دوسرے کے نکاح میں ہوتی ہے تو اس کی بیوی ہونے کی وجہ سے دنیا کے تمام مرد اس کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ وہ سارے مردوں کو اس عورت سے نکاح سے روک دیتے ہیں کیونکہ پہلے ہی کسی کی نکاح ہے۔ اور 11ویں صورت عدت ہے، اور عدت میں جو عورت بھی، چاہے وہ طلاق کی عدت ہو اور چاہے وہ وفات کی عدت ہو، جو عورت عدت گزار رہی ہے اس سے نکاح تو درکنار، نکاح کا پیغام بھی نہیں بھجوایا جا سکتا۔ کوئی شخص اگر عورت کی عدت کے دوران نکاح کا پیغام بھی بھجوائے گا نا تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ تم کسی ایسی عورت کو جو عدت میں ہو نکاح کا پیغام بالکل نہیں بھجوا سکتے، مگر اللہ کو پتہ ہے کہ تم مرد یہ حرکت کیے بغیر نہیں ٹھہر سکو گے۔ تو اگر تم میں سے کوئی عدت میں اسے پیغام دینا چاہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اشارے کنائے میں بات کرے۔ اشارے کنائے میں جیسے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے میری بھی شادی نہیں ہوئی ہوئی، سوچ رہا ہوں اب کیا کروں۔ اشارے کنائے میں سوچتا ہوں کہ آپ زندگی اب کیسے بسر کریں گی، کوئی ٹھکانہ تو ہونا چاہیے۔ ایسی چیزیں جس سے اس کا مدعا اور مقصد اس خاتون کے ذہن میں آ جائے، مگر پہلے شوہر کا اس پہ ابھی غم ہے یا نہیں ہے، اللہ نے عدت کو لازمی قرار دی ہے۔ اس لیے عدت کے دوران نکاح کا پیغام بھیجا ہی نہیں جا سکتا، اور اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ عدت میں جو نکاح ہوا ہے یہ سرے سے نکاح ہوتا ہی نہیں۔ عدت کے نکاح کو شریعت نے باطل قرار دیا ہے۔ تو یہ 11 صورتیں تو اور بھی ہیں، مگر غالباً آپ کے جواب کے لیے اتنا کافی ہوگا کہ 11 صورتیں ہم نے بیان کی، اس میں ان خواتین سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔